السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ جویں مولا کریم نے رنگ لائے نے کوئی ہور تیج کدے رنگ دا نہیں، پاویں جنہ میں طاقتور ہووے کوئی اوندے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں۔ تے غلے نال بھرے نے گودام کدرے، غلے نال بھرے نے گودام کدرے، تے کدرے کھان نو آٹا ایک ڈنگ دا نہیں۔ او یارو رب جیسا سونے رب جیسا سخی ہور کیڑا، او جیڑا دے چھڑ دے کدے منگدا نہیں۔ ذرا کھچ کے تو سبحان اللہ، ذرا پتہ چل جائے توحید سننے والے توحیدی بیٹھے نے، ذرا گج کے کو سبحان اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزمان رسول رسولہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ معزز سامعین کرام، کائنات دے پروردگار نے اپنی کتاب قرآن حکیم اندر بہت سارے مقامات تے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے کئی مقامات تے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی مقامات تے اپنا تعارف منوایا ہے۔ تو سبحان اللہ،
یار تسی سبحان اللہ والو تہاڈا بہت ہی ہاتھ تانگے ذرا گج کے کو سبحان اللہ تسی جنی دیر میرے نال مل کے چلو گے انشاءاللہ گفتگو تانوں سمجھ بھی آئے گی اور گفتگو اتھوں تک ہی چلے گی گل سمجھ آ گئی نا رب نے جویں قرآن پاک اندر اپنا تعارف بیان فرمایا ہے ایویں کائنات تے رب نے اپنا تعارف منوایا ہے کہ سبحان اللہ اور میرا یہ کہنا ہے کہ کائنات دا پروردگار اپنی توحید منوان اندر کسے مقرر دی تقریر دا محتاج نہیں کائنات دا پروردگار اپنی توحید نو منوان اندر کسے وائز دے واز دا محتاج نہیں کائنات دا پروردگار اپنی توحید نو منوان واسطے کسے جناب والا گفتگو دے ماہر دی گفتگو دا محتاج نہیں بلکہ کائنات دا پروردگار اپنی توحید نو آپ منوانا جاند ہے آپ منوانا جاند ہے اور پھر کس انداز میں منواند ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے میں زیادہ تمہید اندر نہیں جانا چاہتا ذرا تسی توجہ میری طرف رکھنا قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 31 ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو حکم ہو رہی ہے کہ میرے پیغمبر تو سوال کرنے نے کہ تیرے مخاطب قوم نے میرے پیغمبر کے مخاطب نے مشرکین مکہ اور آئیے حضرات ذی وقار منٹھار دے باسیہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اندروں کائنات کے پروردگار نے کیویں اپنا آپ منوا کے دسیا 4 سوال کیتے میرے پیغمبر نے ہن تو ذرا توجہ میری طرف کرے غور کرے کہ میں ذرا تیرا سینہ قرآن پڑھ کے ٹھنڈا کرانگا میری یہ دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنجوسی نہیں کرنی جملہ چنگا لگے رب دی توحید والا سبحان اللہ بھی کہنا ہے میرے پیغمبر دا نام آئے میرے پیغمبر تے درود بھی پڑھنا ہے جناب محمد میری آواز کھولو جی تھوڑی میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ قرآن پاک سورہ یونس اور آغاز دے اندر تینو دسنا چاہنا وا کر جا کے قرآن پاک کھول لئی ترجمہ تینو کسے بریلوی عالم دا ملے تے تاں کھول لئی ترجمہ تینو کسے دیوبندی دا ملے تے تاں کھول لئی ترجمہ تینو کسے تشیع دا ملے تے تاں کھول لئی سورہ یونس دے آیت نمبر 31 کائنات دے پروردگار نے فرمایا میرا سونا پیغمبر سوال کر انہا مشرکین مکہ کولو اللہ سونیا کی سوال کرا فرمایا میرا سونا پیغمبر پوچھ کل من یرزقکم من السماء والارض اے میرا سونا پیغمبر سوال کر انہا کولو پوچھ کے آسمان تے زمین اندروں تانو رزق پہنچان والا کون ہے اے میرا سونا پیغمبر تھوڑی جی گزرا تھوڑی جی بالکل ہلکی جی کر دو میرا سونا پیغمبر سوال کر کہ انہا نو جناب والا آسمان تو
لوگو تے زمین تو رزق پہنچان والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اوے رحیم یار خان دے عباسیہ توجہ طالب علم ول رکھی، اج تیرے عقیدے دی جناب والا اصلاح کرن واسطے طالب علم قصور تو سفر کر کے آیا ہے۔ اے میرا سونا پیغمبر سوال کر، قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان تے زمین جو انہاں نو رزق کون عطا کردا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں بڑا لطیف ہاں، میں بڑا باریک بین ہاں۔ ایک دانہ جڑا نا اے جناب والا کسان نو اٹھاندا ہے، زمین نو کھود کر کے دانہ وچ رکھ دتا جاندا ہے، اتوں جناب والا زمین نو برابر کر دتا جاندا ہے، کسان گھر جا کے سو گیا ہے۔ اوے رحیم یار خان دے عباسیہ کسان سو گیا ہی، ایتھے میرے پروردگار دیاں کاراگریاں شروع ہو گئیاں نے۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں بیج نو پھاڑ کر کے دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتا، اگلا ٹکڑا جڑ بنا کے زمین اندر چلا گیا، دوسرے ٹکڑے نو کمپل تے انگوری بنا کر کے باہر لے آیا ماں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اوے حضرات ذی وقار ذرا توجہ کریا جے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دیوانیوں ذرا توجہ کریا جے، توحید دا ترانہ تیرے دل دی زینت بنا کر کے جانا چاہنا ماں۔ اللہ سونیا اے کمپل جیڑی ہے اے باہر نکل دیا ہویا کیا سانو کوئی سبق بھی دے رہی ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اللہ اللہ، میرا ایمان تے میرا وجدان کہندا ہے کہ زمین تو باہر نکلن والی ایک ایک کنگوری کائنات تے پروردگار دا تذکرہ انج پئی کرتی ہے۔ اور رحیم یار خان دے عباسیہ اے جناب والا کمپل اور اے جناب انگوری جڑی زمین دا سینہ پھاڑ کر کے باہر نکلی ہے، اے مینوں تینوں سبق کی دے رہی ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار ذرا توجہ کریا جے، جدوں ایک لقمہ روٹی کا توڑ کر کے سامنے رکھنا ہے، اس لقمے نو جناب اپنے حلق تو اتارن تو پہلا کدی یہ بھی سوچ لیا کرنا کہ یہ لقمہ کیڑے انداز اندر کائنات دے پروردگار نے میرے تک پہنچا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ کدی یہ بھی سوچیا کر کہ جناب والا زمین دا سینہ سخت ہے، اے انگوری نرم ہے، ریشم کی طرح نرم ہے۔ کدی اے بھی سوچیا کر کہ ریشم ورگی انگوری اور ریشم جیسی جناب نرم انگوری دے ذریعے اللہ رب العزت نے زمین کا سخت سینہ کیویں پھاڑیا ہوئے گا۔ روٹی کھانے اور کدی یہ بھی سوچیا کر اے جناب والا نرم انگوری نے زمین دا سخت سینہ کیویں چیریا ہوئے گا۔ آئیے حضرات ذی وقار ذرا ہو رکھے لے چلا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اے جناب والا کمپل نکل آئیے باہر اور کمپل دا منہ مشرق وال نہیں ہوندا، اے جناب والا اس انگوری دا جناب والا منہ مغرب دا شمال و جنوب وال نہیں ہوندا۔ اللہ سونیا اے انگوری سانو کی سمجھانا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ علماء بھی موجودگی دے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا، اور لوگوں ایک کمپل اور انگوری جناب سیدھا چہرہ آسمان وال کر کے نکل دی پئی ہے، اور لوگاں نو عقیدہ پئی سمجھاندی ہے، لوگاں نو توحید پئی سمجھاندی ہے۔ اے آندی ہے سونے اللہ لوکی آکھن کے میں کسان دی محنت دی وجہ تو باہر آئیاں، لوکی آکھن کے میں پانی دی وجہ تو باہر آئیاں، لوکی آکھن کے کسان نے بڑیاں محنتاں کی دیا نے، لیکن کائنات دیا ربا میں چہرہ آسمان دی طرف کر کے لوگاں نو دس دی پئیاں، مینوں پیدا کرن والا زمین تے نہیں بلکہ آسمان تے رہندا ہے۔ مینوں پیدا کرن والا آسمان تے رہندا ہے، اوے زمین چو نکلن والا ایک ایک تنکا، اوے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دیوانیاں، زمین چو نکلن والی ایک ایک انگوری کائنات دے پروردگار دے ترانے پڑھ دیا۔
اللہ اللہ ذرا توجہ کر، اللہ فرماتے نے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرا سونا پیغمبر انہاں کو سوال کر، زمین و آسمان جو رزق کنے عطا کیتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اے جناب والا سورج دیاں کرنا تو، اے جناب والا بیج نو پکان والا کون ہے؟ انہاں انگوریاں نو پکان والا کون ہے؟ چاند دی مٹھی مٹھی چاندنی دے اندر جناب والا اس چاندنی تو انہاں پھلاں دے اندر ذائقے بھرن والا کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ، پھکے پانیاں تو مٹھیاں انگوریاں پیدا کرن والا کون ہے؟ پھکے پانیاں تو وٹامن والیاں جناب سبزیاں پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ پہلا سوال تے مشرکین مکہ کی کہندے نے کائنات دے لوگو، اے آسمان تے زمین تو رزق دینا کسے انسان دا کم نہیں بلکہ کلے رحمان دا کم ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان تے زمین جو رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ مشرکین مکہ دا عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ اوے باشانا رب رحمان دیا، ذرا گج کے گو، ذرا سجاد جگ کے گو، باشانا رب رحمان دیا، او باشانا رب رحمان دیا، او باشانا رب رحمان دیا، باشانا رب رحمان دیا، او کی وسط اسمان کھلارے نے، او کی جگمگ جگمگ کر دے تارے نے، او کی سورج دے لشکارے نے، او کی گرنا چند نوران دیا، باشانا رب رحمان دیا، او باشانا رب رحمان دیا۔ اللہ کا قرآن نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پہلا سوال مکمل ہو گیا، ان ذرا دوسرے سوال تے توجہ کر، اے میرا سونا پیغمبر انہاں کو سوال کر، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سوڑیا انہاں کو پوچھ انہاں دیاں اکھاں تے کناں دا مالک کون ہے؟ تے کنا دا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا سوال ہو گیا، اللہ میرے پیغمبر نے سوال کر دیتا، اے مشرکین مکہ معبوداں نے باطلہ دے سامنے چکن والی ہوئے تے دسونا اکھاں نو کنے بنایا؟ آپ دیکھیا جدرا توجہ میری طرف رکھیا جے، اکھاں دی ایک کاکی جڑی تیرے سامنے نظر آ رہی ہے، اندے پیچھے تاکہ تو بریک جناب والا، تاکہ تو بریک اندے پیچھے رگا موجود نے جنہ دے اندر خون دوڑ رہا ہے، وہ جناب رنگاں دی پہچان پہیاں کروان دیا نے۔ میں پوچھنا چاہنا ماں، آنکھ بنانا اور آنکھ دے اندر سماعت دی طاقت پیدا کرنا کس اللہ دا کام ہے؟ وہ سونیا ایک رحمان دا کام ہے۔ ایک ہی سوال میرے پیغمبر نے کیتا، اور لوگوں دسو تے سینا اکھاں تے کناں دا مالک کون ہے؟ وہ کان نو بنا کر کے پھر ان دے اندر سماعت دیاں طاقتاں کنے پیدا کی دیاں نے، انہوں آوازوں دیاں پہچانا کنے عطا کی دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا، اوہ لوگوں ایک آنکھ خراب ہو جاوے، ایک آنکھ خراب ہو جاوے، اس آنکھ نو ٹھیک کرن واسطے تینوں لاہور دا سفر کرنا پیندا ہے، اس آنکھ نو ٹھیک کرن واسطے تینوں آپریشن کروانے پیندے نے، آپریشن کروان تو بعد بھی پھر بھی جناب تیری آنکھ اونج نہیں ویکھ سکدی جویں پہلے ویکھیا کرتی سی، پھر مننا پئے گا اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، انہاں ساریاں چیزاں دا حقیقی مالک ایک اللہ ہے۔ اللہ اللہ اوہ قدرت پلوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی، اوہ قدرت پلوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے
پیراں دی ٹانی اوے دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جڑ تے ہر گر دا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہیں سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے اندروں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا او جنے تینوں سب کچھ جنے تینوں سب کچھ مفت چ عطایا تو احسان او تیرا کی مل پایا اللہ اکبر اللہ میں قربان جمع میں بڑی تیزی نال اپنی گل مکانا چاہنا ذرا توجہ کر اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں اگلا سوال کر فرمایا فَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سونیا انہاں کولوں پوچھ کہ زندہ چو مردہ کون پیدا کرتا ہے اور مردے چو زندہ کون پیدا کرتا ہے تسی جناب والا پنڈ دے رہن والے ہو میں تہاڈی چٹکی زبان اندر انج سمجھانا چاہنا وا اللہ فرماتے نے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں سوال کرنا زندہ مرغی چوں مردہ انڈا کون پیدا کرتا ہے مردہ انڈے چوں زندہ چوزا کون پیدا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ علماء کی موجودگی دے اندر ایک اور عمیق نقطہ تیری نظر کرنا چاہنا وا جناب والا کافر دی مثال مردہ دی مثال ہویا کرتی ہے مومن دی مثال زندہ دی مثال ہویا کرتی ہے اے میرا سونا پیغمبر انہاں پوچھ مسلماناں دے گھر کافراں نوں کون پیدا کرتا ہے کافراں دے گھر مسلماناں نوں کون پیدا کرتا ہے نوح دے گھر کنعان نوں کون پیدا کرتا ہے ابراہیم نوں جناب آزر دے گھر کون پیدا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور مشرکین نے مکہ نے کیڑا جواب دیتا آندے نے اسی بتاں تے سامنے سر تے ضرور جھکانے ہاں اسی مشرکان اسی جناب والا بتاں تے سامنے زمین نیاز تے ضرور جھکانے ہاں اسی انہاں کول مدداں تے ضرور مانگنے ہاں لیکن زندہ چو مردہ بنانا اور مردہ چو زندہ بنانا ایک کسے انسان دا کم نہیں بلکہ کلے رحمان دا کم ہے میں آغاز اندر دسیا رب اپنی توحید آپ منوانا جان دے اور آج دیکھ رب نے کنج منوایا تیسرا سوال اللہ رب العزت نے کر دیتا ہون ذرا چوتھا سوال اپنی چولیاں کی زینت بنا کر کے لے جا اللہ فرماتے نے میرا سونا پیغمبر اگر میں سوال ہی کیتی جاواں سارا قرآن سوالنا دے نال بھر جائے گا اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولوں پوچھ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ایک کائنات کے اندر جتنیاں تدبیراں ہو رہیاں نے کون پیا کرتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ذرا توجہ کریں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سورج نو کون چڑھاتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سورج نو غرور کون کرتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ چاند نو کنے چاندنی عطا کیتی ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ستاریاں نو کنے جلولاہٹ عطا کیتی ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ آسمان تے پانی کون برساندا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بادلاں تک پانی کون پہنچاندا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بادلاں نو جنابے والا ہانک کر کے کون لے جاندا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے مضبوط پہاڑ بنا دیتے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے لہلہان دے کھیت بنا دیتے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے جناب سمندرانو جناب جوانیاں عطا کی دیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے دریاوانو جوانیاں عطا کی دیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے پرندیاں نو اڑنا سکھایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے مچھلی نو پانی دے اندر سانس عطا کیتا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے تتلی دے پرام تے پرند سجا دیتا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے کوئل نو سریلا کرانا عطا کر دیتا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے سانپ نو جناب پھگارا عطا کر دیتا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے شیر نو خون خاری دے بال دس دیتے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کنے انسان بنا دیتا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ایک جناب مردہ تخم تو زندہ انسان کنے پیدا کر دیتا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ماں دے پیٹ اندر کاریگریاں کنے کی دیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بند کر کوٹھی دے اندر اتنا سونا انسان کنے
نے پیدا کر دیتا وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ اکھاں نوں سماعتاں کنے عطا کیتیاں وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ اکھاں نوں بصارت کنے عطا کیتی وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ کلاں نوں سماعت کنے عطا کیتی وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ دماغ نوں سوچن دیاں قوتاں کنے عطا کیتیاں وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ دل دے اندر دھڑکن کس نے عطا کیتی وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ جسم دے اندر خون نوں کس نے دوڑایا وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ اے جناب والا اتنا سونا نظام کنے بنایا وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ اے دہلہاں دے کھیت بنانے والا کون ہے وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ اے کالے رنگ دی مجھ دے اندر جناب والا سونے فلٹر لگان والا کون ہے کالے رنگ دی مجھ ذرا توجہ کر وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ کالے رنگ دی مجھ ہرے رنگ دا چارہ پئی کھاندی ہے وَمَن يَدَبِّرُ الْأَمْرَ ان دے پیٹ دے اندر غلاظتاں بھی بن رہی ہیں ان دے پیٹ دے اندر پیشاب بھی بن رہا ہے ان دے پیٹ دے اندر جناب والا غلاظتاں بھی پیدا ہو رہی ہیں ان دے پیٹ دے اندر انتڑیاں بھی موجود نے ان دے پیٹ دے اندر جناب والا پخانے کا سسٹم بھی موجود ہے ایسا ساریاں جناب چیزاں دے اندروں سفید دودھ کون پیدا کرتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی اوہ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے گج کے کہو میں نو ایڈی ٹھنڈ جو پسینہ آ گیا مر جاؤ مدینے جا کے گج کے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اور پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے اور کالے تھنا وچوں ویکھو تاراں بگیاں نے اور گج کے کہو اور پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے اور کالے تھنا وچوں ویکھو تاراں بگیاں نے اور دودھ دے وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے اور ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے اور ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے اور مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بنیا سونا بندہ تے کتے بنیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ اے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور جناب رحیم یار خام دے عباسیہ کائنات دے پروردگار نے 4 سوال کر لے سونیاں کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی اور چوتھا سوال ومن یدبر الامر 4 سوال اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو کیتے مشرکین مکہ نے پتہ کی جواب دیتا کہتے نے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ سارے کام کر دائے تے ایک رحمانی کر دائے اللہ اکبر اللہ ذرا گفتگو دے دوسرے حصے بنا جا کہ اگر جناب والا مشرکین مکہ اتنے توحید پرست سن اتنیاں اللہ رب العزت دیاں پہچانا کرنے والے سن پھر برباد کیوں ہو گئے ہلاکت انہاں دا مقدر کیوں بڑھ گئی ہن ذرا توجہ کر قرآن پاک تے غور کر قرآن پاک دی سورہ یونس تے آیت نمبر 18 آیت نمبر ساڑی بربادی پتہ کدوں شروع ہوندی ہے اسی کہنے جی ایڈی داڑھی رکھ کے بندہ ساچی بول رہا ہے وہ ایڈی پاگ رکھ کے سر دے اتے بندہ ساچی بول رہا ہے انج نہ کریا کر اور جو سنے جا کے کر تحقیق کریا کر میں نو پتہ ہے میں انہاں اپنی گنہگار اکھاں دے نال کتنے سال اپنے والد محترم نو قبراں دھوندیاں ویکھیا ہے اس توحید کی قدر کر قرآن پاک نال جوڑ جا ترجمہ تفسیر پڑھیا کر میرے والد محترم نے انج صافہ بن کے غیر اللہ دے نام دیاں روٹیاں ونڈ دے ہونا میں چھوٹا جیسا ویکھدا سا لیکن کائنات دے پروردگار دا کروڑا احسان ہے اللہ رب العزت دے توحید دی سمجھ عطا فرمائے
اس توحید دی سمجھ اللہ انہوں ہی دیندہ ہے جن تے رب راضی ہو جاندہ ہے. توحید دی قدر کریا کر. آئیے ذرا توجہ کرنا سورہ یونس اور آیت نمبر 18 علماء دی موجود کی. اے میرا سونا پیغمبر انہاں کولو پوچھ کہ اگر آسمان دے زمین دے سارے تغیرات اللہ کر دے تے پھر انہاں بتاں دے سامنے سر کیوں جھکاندے نے, پھر انہاں بتاں دے سامنے جبینے نیاز کیوں جھکاندے نے, پھر انہاں بتاں دے سامنے اپنے متھے کیوں رگڑدے نے, پھر زندہ تے مردیاں دے سامنے اپنی جبینے نیاز نو کیوں جھکاندے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کر دیتا. کائنات دے لوگو سورہ یونس دے آیت نمبر 18 گھر جا کے ترجمہ کھول لیں تے پڑھ لیں. میرے پیغمبر فرماتے نے مکے تے رہن والے اگر اللہ تے اتنا ہی یقین جے تے پھر بتاں دے سامنے کیوں جاندے جے, انہاں دے سامنے سر نو کیوں جگاندے جے, انہاں دے نام دے چڑھاوے کیوں چڑھاندے جے, انہاں دے نام دیا نیازاں کیوں دیندے جے. پتہ ہے پھر مکے دے مشرک نے کی جواب دیتا. اے کہندے نے وایا قولونا اولائی شفاؤنا من عند اللہ. اے کہندے نے اسی انہاں دی پوجا